اس کے اوپر بہت اب تو لکھا گیا ہے اور بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے، بٹ جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی آغاز یہ ہوا تھا رن آف کچھ میں انڈیا نے کچھ ٹروپس کو موو کیا جو آئی ووڈ سے ان مارکڈ باؤنڈری تھی اور وہاں پہ ایک ڈسپیوٹ شروع ہوا اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی بیٹل ہوئی، ایئر فورس کا بھی تھوڑا سا پارٹیسپیشن تھا اس میں، اور اس میں دی پاکستان آرمی نے ان انڈین آرمی کو مطلب کافی پیچھے دھکیل دیا، اور تھوڑا سا اس سے جو ہے ایک تاثر میرے خیال میں کچھ جو ہمارے فوج کے جنرلز تھے اس وقت کے، ان میں یہ آیا کہ بھائی یہ تو انڈیا کوئی فوج تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بڑا ایک انفارچونیٹ سا کنکلوژن تھی۔ تو اس کے بعد یہ ایک پلان بنا جس کا آف کورس ہمیں تو اب بعد میں ہی پتہ لگا تھا، جس کو آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا۔ اس میں سوچ جو تھی وہ بھی چند جنرلز کی، پوری آرمی کو نہیں پتا تھا، نہ ایئر فورس کو پتا تھا اور نیوی کو نہیں پتا تھا۔ آئی ڈونٹ نو پولیٹیکل جنرل ایوب خان تھے تو کہاں تک وہ جانتے تھے۔ تو ان کی سوچ تھی کہ جی کشمیر جو ہے اس میں اگر ہم کچھ لوگوں کو مطلب انکلوژن کریں، کچھ ایسے لوگ بھیجیں جو وہاں جا کے ان کو اکسائیں، تو ایک لوکل ریوولٹ ہو جائے گی، اور اس ریوولٹ میں ہم کیونکہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے کشمیر کو، تو لہٰذا ہم اپنی فوج سے کشمیر کو یعنی فتح کر لیں گے، یا جو بھی ایک سلوشن کی طرف جائیں گے، ایک وہ کشمیر فتح کرنے کا ایک وہ تھا۔ سو دس واز بریفلی، میں آپ کو بڑی بریفلی بتا رہا ہوں۔ ایک جو اس میں بہت بڑا فلا تھا وہ یہ تھا کہ ویئر ایز وہ لائن آف کنٹرول جسے اب ہم کہتے ہیں، وہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں تھی، مگر انڈیا اس کو اپنی طرف سے انٹرنیشنل باؤنڈری سمجھتا تھا، اور انڈیا نے یعنی جب آپ نے کیا اور جب یہ ہوا تو انڈیا نے جو ہے یہی کہا کہ جی انٹرنیشنل باؤنڈری ہیز بین کراسڈ، تو ہمارے لیے جواز ہے ٹو اٹیک۔ تو یہ انہیں مطلب بڑی بریفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں کرے گا، ہماری ساری پلاننگ ایگزیکٹلی یہ فلا تھی سارے اس میں۔ انہوں نے سمجھا کہ جی بس یہ وہ ہے، اور وہاں پہ ایک اخنور ہے جو ٹاؤن، وہ یو کین سے وہ انٹری روٹ ہے کشمیر کا فرام انڈیا سائڈ، اور اگر اخنور کو آپ کیپچر کر لیتے تو یو وڈ ہیو کٹ آف انڈین ٹروپس اینی موومنٹ ٹو کشمیر، اور جو کشمیر کے اندر ٹروپس تھے یہ ان کا ایک رف پلان تھا۔ بالکل ٹھیک۔ جو انفارچونیٹلی اس میں کیا ہوا کہ وہ جو کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پہ ایک انسٹیگیٹ کریں اپرائزنگ، وہ نہیں ہوئی، کشمیریز نے نہیں ریئیکٹ کیا۔ اس کے نتیجے میں پھر سر آپریشن گرینڈ سلیم کا آغاز ہوا؟ نہیں، دیکھیں وہ تو ایک ٹیکنیکل نام ہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تھے نا اس وجہ سے کیا ہوا کہ انڈیا کو ایک تو خبر مل گئی کہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا گاٹ ریڈی، اور اس کے بعد جب آپ نے لانچ کیا یہ چھم جوڑیاں سیکٹر آپ کی فورسز ور ڈپلائڈ، تو اس وقت پھر انہوں نے سیالکوٹ، لاہور اور یہ انہوں نے ساؤتھ میں بھی، یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ ہم تیار نہیں تھے، لاہور میں سیمی تھے، سیالکوٹ میں بھی سیمی تھے، کیونکہ ہم امید ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ ساؤتھ میں میرے حال میں بالکل نہیں تھے۔ اب میں ذرا ہمایوں گوہر صاحب کی طرف، ہمایوں صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں 65 یہ ہماری طرف سے، ہماری فورسز کی طرف سے یہ انیشیٹو تھا یا رسپانس تھا؟ دیکھیے بات جو ایئر مارشل صاحب نے باتیں کہی ہیں ان سے تو میں سب سے اتفاق کرتا ہوں،
اب آپ اس طرف نکل گئے ہیں غلطیوں کی طرف، اور کیا ہوا آج جشن کا دن ہے، مگر اب بات چھڑی گئی ہے تو چلیں۔ اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ اس میں فورن آفس کا بہت بڑا رول تھا، اور فورن ہمارے ساتھ غلطیاں کیا ہوئی ہیں، فورن آفس نے تو ایوب خان صاحب کو مس انفارم بھی کیا، اور انٹیلیجنس بیورو نے، آئی بی، کیونکہ آئی بی کی اس وقت سربراہ تھے ایوب بخش اوان صاحب، پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی تھی، بھٹو صاحب اس کے سربراہ تھے، فورن سیکرٹری عزیز احمد اس میں تھے، اور ڈیفنس سیکرٹری نذیر احمد تھے، اور انہوں نے یہ سارا مل کے اور ایک دو جرنیلوں کے ساتھ مل کے انہوں نے آپریشن جبرالٹر اسی بیسس پہ کہ ہم انفلٹریٹ کر دیں گے لوگوں کو، تو کشمیر کے جو مس انفارمیشن تھی آئی بی کی وہ یہ تھی کہ پھر کشمیر کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں ایک جنرل ریبیلین آزادی کے لیے شروع ہو جائے گا، پھر آئے گا گرینڈ سلیم جہاں ہم جا کے کشمیر پہ قبضہ کر لیں۔ یہ اسمپشن اس پہ بیس تھی، ایک یہ کہ وہ وہاں کے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ دوسری اسمپشن یہ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے انڈیا انٹرنیشنل باؤنڈری کراس ہی نہیں کرے گا، انہوں نے وہی سیز فائر لائن کو انٹرنیشنل باؤنڈری تصور کر کے بہانہ بنا دیا، کراس کر لیا۔ اب ہمیں وارننگز مل چکی تھی، ایک مارشل چین ہی تھے چائنا کے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے کراچی ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں آ کے جسٹ 6 ستمبر سے ذرا پہلے بھٹو صاحب سے کہا، ان سے ملنے گئے تھے کہ آپ ایوب خان صاحب سے کہیں کہ یہ انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کر جائیں گے، ہماری یہ خبر ہے۔ وہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کو انفارم ہی نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد 6 ستمبر سے چند دن پہلے ہمارے ہائی کمشنر جو تھے دلی میں، میاں ارشد حسین، منظور قادر صاحب کے وہ سالے تھے، انہوں نے سائفر ٹیلی گرام شاید سوئس ایمبیسی کے تھرو بھیجا فورن آفس، اوبویسلی فورن سیکرٹری کو بھیجتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل کو بھیجتے ہیں، تو وہ ڈی سائفر کر کے دیا عزیز احمد صاحب نے بھٹو کو۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق 6 ستمبر کو انڈیا اٹیک کرے گا۔ وہ بھٹو صاحب نے جیب میں ڈالا، وہ بھی ایوب خان کو نہیں دیا، تو اس کو تھوڑا بہت گمراہ کیا گیا۔